السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جب بھی کسی جاب میں اپلائی کرتے ہیں تو کلائنٹ پھر اس کے بعد آپ کی پروفائل کو ویو کرتا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں نوٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کی ایک کائنڈ آف پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ ان چیزوں کو اپنی پروفائل میں سیٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ جب ایز اے بگنر جاب میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے لمیٹڈ کنیکٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ نئی جاب کو ٹارگٹ کریں اور ان جابس کو آپ اچیو بھی کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان میں سے اسکیمرز کون سے ہیں، آپ اسکیم ہونے سے بھی جو سا خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ اپنے کنیکٹس بھی ضائع نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اگر آپ نے جاب پہ اپلائی کر دیا لیکن انہوں نے آپ کو ہائر نہیں کیا تو وہ کنیکٹس آپ کے ویسٹ ہو گئے، وہ آپ کو نہیں ملنے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم یہ دونوں طریقہ کار جو سے ہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے کنیکٹس بھی بچا سکتے ہیں اور کوئی جاب بھی ٹارگٹ کریں، وہ ان جابس پہ اپلائی کریں کہ جو ہمیں ہائر بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا۔ ایک، آپ جاب ڈسکرپشن پڑھتے ساتھ ہی ابھی آپ نے جاب پہ ڈبل کلک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ بیفور اوپننگ جو چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ ڈبل کلک کر کے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ اپلائی تب بھی آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بیفور جاب نوٹس کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کے کنیکٹس بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب فرسٹ آف آل آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ جاب کے ڈسکرپشن پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جی جاب کس ٹائپ کی ہے، یعنی کہ وہ انٹرمیڈیٹ لیول کی ہے، یا وہ انٹری لیول کی ہے، یا وہ ایکسپیرینس لیول کی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ آپ بگنر ہیں تو آپ ٹرائی کریں کہ وہ والی جاب کو ٹارگٹ کریں جو کہ انٹری لیول یا انٹرمیڈیٹ لیول کی ہوں، تاکہ اس میں آپ کے چانسز بڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جاب آورلی ریٹ کی ہے یا فکس ریٹ کی ہے۔ اس سے ویسے ایز اے بگنر آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر آورلی ریٹ کی بھی ہے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کا جو آپ نے پروفائل میں اپنی ایڈجسٹمنٹ کی ہوگی آورلی ریٹ کی، وہ منیمم رکھیں، وہ $5 سے $7 یا $8 تک ہی رکھیں، منیمم 5 سے نیچے نہ آنے دیں، $7-8 سے اوپر نہ جائے، کیونکہ پھر آپ کی ورک ہسٹری نہیں ہوتی تو لہٰذا کلائنٹ اس چیز کو زیادہ تر پریفر نہیں کرتا۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جاب کے نیچے ہی گرے کلر میں لکھا ہوتا ہے، اگر تو ان ویریفائڈ ہو ساتھ میں لکھا آ جاتا ہے، اور اگر پیمنٹ ویریفائڈ ہو تو ساتھ میں ایک بلو ٹک آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ ہے، وہ کوئی اسکیمر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر آپ نے ساتھ ہی یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ورک ہسٹری کتنی ہے کلائنٹ کی، مطلب کہ اس نے کتنا اپ ورک پہ اسپینڈ کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس نے $1000 کیے ہیں، $100 کیے ہیں، $10,000 کیے ہیں، جتنے اس نے زیادہ اسپینڈ کیے ہوں گے اتنی اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دیکھنے کے بعد آپ نے ساتھ ہی ایک اور چیز دیکھنی ہوتی ہے جو کہ سٹارز میں موجود ہوتی ہے، وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اس بندے کو سٹارز کتنے ملے ہیں، یعنی کہ اس کا بیہیویئر کتنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جاب ہائر کرنے کے بعد فری لانسرز کو کسی نہ کسی صورت میں جون سا ہے وہ کانٹریکٹ کینسل کر دیتا ہے، اور پھر فری لانسر جو اس کو ریویو دیتے ہیں وہ بہت گندے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک آدھے ریویو کی تو خیر ہوتی ہے، لیکن جب اس کی ہسٹری بہت بری ہو اور اس کو ملٹیپل فری لانسرز نے برے ریویوز دیے ہوں تو لہٰذا بگنر آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ بندہ وہ آپ کو ہائر تو کر لے لیکن کسی صورت وہ جاب کمپلیٹ نہ ہو، جاب کینسل ہو جائے، یا آپ کو ریویو اچھا نہ ملے، تو وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ یوں کہہ لیں کہ بگنر ہیں اور آپ کے پہلی ہی جاب میں آپ کو 1 اسٹار یا 2 اسٹار ملے، ٹھیک ہے؟ ایٹ لیسٹ 4 یا 4.5 اسٹارز ہونے چاہیے آپ کی ارلی جابز میں۔ ویسے تو کوشش ہے کہ آپ کو پاس کمپلیٹ 5 اسٹار جو بھی جابز کریں آپ وہ 5 اسٹار کی جابز ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ وہ جو جاب ہے وہ کتنے ٹائم پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ جاب یوں کہہ لیں کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہوئی ہو، ٹھیک ہے، پوسٹ ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی اب یہ دیکھیں کہ اس پہ اپلائی کتنے بندوں نے کیا ہوا، وہ لازمی دیکھیے گا کہ جتنے کم ہوں، یعنی کہ لیس دین 5 ہو یا 5 to 10 ہو تو ہی آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ نے اس کو کھول کے اس جاب کو آپ نے اس کی ڈسکرپشن پڑھنی ہے، آپ نے اس کے بعد اپنا پروپوزل لکھنا ہے، اپنی فائلز اٹیچ کرنی ہے، جب تک آپ نے سینڈ کرنا ہے تب تک مزید 10-15 بندوں نے اپلائی کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ یہ لازمی ٹرائی کریں کہ وہ والی جابس پہ اپلائی کریں جو کہ کم ٹائم میں ہو، یعنی کہ ان کو بہت کم ٹائم ہوا ہو جاب پوسٹ کیے ہوئے لیس دین آور ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے، اور نمبر آف پروپوزلس اس پہ کم گئے ہوں، یعنی کہ لیس دین 5 ہو تو بہت اچھا ہے، یا اگر 5 to 10 ہو تو بھی آپ رسک لے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور ہسٹری پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ آپ بیفور اوپننگ دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ لیٹس یہ ساری چیزوں میں کلائنٹ جو سا ہے وہ پورا اترتا ہے, اس کی ورک ہسٹری بھی ہے, وہ اس کا پیمنٹ میتھڈ بھی ویریفائڈ ہے, اس کا آورلی ریٹ بھی ٹھیک ہے, اس نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی جو سا ہے نا اس کو آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے جاب اپلائی کیے ہوئے, جاب پوسٹ کیے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آورلی ریٹ بھی اس کا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ڈبل کلک کر کے جاب کو باقاعدہ پڑھنے سے پہلے آپ نیچے ہی آ جائیں اور آپ یہ چیک کریں کہ اس بندے نے کوئی ریسٹرکشن تو نہیں لگائی. ریسٹرکشنز مینس کہ وہ آپ کے ایریا کا ہی یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایشیا سے ہیں اور اس نے مانگا ہی صرف جو سا ہے وہ یورپ یا یو ایس اے کے ایریاز میں ہو. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر جیسے ہی آپ ان جگہوں پہ پورا نہیں اتریں گے تو وہ ایریاز کے انڈر جو سا ہے نا وہ ریڈ مارک آ جاتا ہے. تو لہٰذا آپ یعنی کہ اس کی جو اس کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں, آپ اس پہ پورا نہیں اترتے. تو لہٰذا آپ اوائڈ کریں, اس نے آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپ ورک ہی آپ کو فلٹر آؤٹ کر دے, آپ کے پروپوزلز ہی اس کے پاس جو سا ہے نہ جائے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اوائڈ کریں جتنے ہی آپ کے پاس ریڈ فلیگ ہوں تو آپ جو سا ہے نا اپنے کنیکٹس کو بچائیں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا جاب حاصل کرنے میں, لیکن آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کے کنیکٹس تو سیو ہوں گے نا, آپ دھیان سے جاب میں اپلائی تو کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی لینگویج کی, کہ کلائنٹ کو جو فری لانسر ہے اس کو لینگویج انگلش لینگویج کتنی آتی ہے, ریکوائرڈ لینگویج کیا ہے, ٹھیک ہے. ادر آپ کنورسیشنل ہیں, فلوئنٹ ہیں, یا بالکل ہی جون سے ہیں وہ آپ کو آتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیول سے آپ نے جون سا ہے نا خود کو بچا کے رکھنا ہے. اگر آپ گرین فلیگ ہے, گرین ٹک آتا ہے تو آپ تبھی اپلائی کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چیزیں آتی ہیں کہ وہ بعض اوقات کلائنٹ یہ بھی لازمی مانگتا ہے کہ آپ کا کتنا کام ہے, یعنی کہ منیمم آپ نے $1000 کا کام کیا ہے یا نہیں کیا, ٹھیک ہے. یہ اگین لکھا ہوا آتا ہے, جاب کے نیچے ہی ہوتا ہے, اور آپ کو اس کے ساتھ گرین ٹک یا ریڈ کراس ضرور نظر آئے گا. وہ دونوں صورتوں میں تبھی, یا گرین ٹک تبھی ہوتا ہے اگر آپ پورا اتر رہے ہوں ان ریکوائرمنٹس پہ, اگر نہیں ہے تو پھر ریڈ کراس آتا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ریڈ کراس آپ دیکھ لیں تو آپ کوشش کریں کہ ان جابس میں نہ ہی اپلائی کریں, ٹھیک ہے. اور لیٹ سے کہ یہ فلٹر ہونے کے باوجود بھی آپ ان ساری چیزوں پہ آپ پورا اتر بھی رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لازمی یہ دیکھیں کہ اس بندے نے کتنے بندوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے, یعنی کہ انوائٹ سینڈس کتنے ہیں, ٹھیک ہے. 0 ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. 5 to 10 ہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے 15-20 بندوں کو آلریڈی انوائٹس سینڈ کر دیے ہوئے تو پھر آپ جاب پہ اپلائی نہ کریں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس بندے نے آلریڈی ریسرچ کر لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انہیں 10-15 میں سے کسی نہ کسی کو سلیکٹ کرے گا. اب لیٹ سے اس نے 10-15 کو جاب کی انویٹیشن سینڈ کی, وہ انوائٹس میں آ گئے, ٹھیک ہے. اس میں سے 5 بندوں نے اپلائی کر دیا, ٹھیک ہے, اور وہ 5 جو سے ہیں وہ آ جائیں گے انٹرویوئنگ میں, ٹھیک ہے. جبکہ ان آنسرڈ انوائٹس جو سے ہیں وہ 10 رہ جائیں گے. وہ ساری کی ساری آپ کو نظر آئیں گی باقاعدہ, ٹھیک ہے, وہ نمبر آپ کو نظر آئیں گے. لیکن مین ریزن یہ ہے کہ آپ اس کو لازمی دیکھیں کہ اس نے انوائٹ سینڈ کتنے کیے ہیں. اگر تو اس نے 1-2 کو کیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اگر اس نے 15-20 کو کیے ہیں تو پھر مطلب آپ جاب پہ اپلائی نہ کریں, کیونکہ اس نے آلریڈی شارٹ لسٹ کر لیا ہوا ہے, ان کی پروفائلز اس نے دیکھ لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے. لیٹ سے مطلب 15 میں سے کوئی 1-2 تو اس کو رپلائی کر ہی دیں گے. جب رپلائی کر دیں گے وہ انہی کو سلیکٹ کر لے گا, وہ بادر ہی نہیں کرے گا کہ ایک اپ ورک کے تھرو باہر سے جو ہے نا وہ بندہ آ کے اپلائی کر رہا ہے, بے شک وہ پورا اتر رہا ہے نہیں اتر رہا, تو وہ رسک ہی نہیں لے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بیفور جابس اپلائی کرنا ہے, یہ چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ان طریقوں سے آپ اسکیمر سے بھی بچ سکتے ہیں, کیونکہ اسکیمرز جو سے ہوتے ہیں وہ ان کا پیمنٹ میتھڈ کبھی ویریفائڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پھر اسکیمرز کی ایک اور نشانی ہوتی ہے جب آپ جاب پڑھ بھی رہے ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں اسکیمرز کی. اسکیمرز کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ نہیں ہوتا, 99% پیمنٹ میتھڈ ویریفائڈ نہیں ہوتا. لیٹ سے وہ بہت یوں کہہ لے کہ منجا ہوا اسکیمر ہے, اور وہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہی جو سے بگنرز کو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو کیا کرے گا, وہ آپ کو ایسی جابس دے گا جس میں آپ سے وہ ایڈوانس مانگے گا کہ جی آپ ہمیں کچھ ایڈوانس دیں فار سیکیورٹی, ٹھیک ہے, تاکہ چونکہ ہم آپ کو لانگ رن اپنے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ لہٰذا ہمارے ساتھ رہیں. تو لہٰذا جو آپ سے سیکیورٹی مانگے وہ آپ کبھی نہ کریں. پھر دوسرا اسکیمر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپ ورک سے ہٹاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں کہ انہی جابس پہ اپلائی کریں, انہی
چیزوں پہ اپلائی کریں جس کا پیمنٹ میتھڈ بھی اور جس کی پیمنٹ کی ٹرانزیکشن بھی جو کہ سارا کا سارا اے ٹو زی آپ کے کانٹریکٹ جو کہہ لیں کہ پروپوزل سے لے کر آپ کی ڈیلیوریبلس تک اور پھر پیمنٹ تک اور ٹرانزیکشن تک سارا کچھ تھرو اپ ورک ہو رہا ہو، تو آپ انہی جابس کو اپلائی کریں. آپ یہ نہ کریں کہ جی وہ 10 دن بعد اپ ورک پیسے دے رہا ہے، یہاں پہ بندہ جو سا ہے وہ ایک دن میں پیسے دے دے گا تو چلے جاتے ہیں، اس کا کام کر لیتے ہیں. یہ کبھی نہیں کرنا. پھر اسکیمرز کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے جو سا ہے آپ کی ای میل آئی ڈی اور آپ کا فون نمبر مانگتے ہیں، جو کہ آپ نے ایز اے بگنر کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر اسکیمرز کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالرز بھیجیں گے. ٹھیک ہے، لیٹ سے ہم آپ کے اکاؤنٹ میں 1000-2000 ڈالر بھیجیں گے اور آپ نے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں سے 20% اپنے پاس رکھ کے ہمیں واپس 80% بھیجنا ہے، واپس کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کائنڈ آف منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور آپ اس کو جو سا ہے وہ اسکیمرز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ اپ ورک کے یوں کہہ لیں کہ ریڈ فلیگز کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو کر لیتا ہے کہ چلو ایک دفعہ اس نے کر دیا ہے اور دوسری دفعہ جیسے ہی کریں گے وہ آپ کو بلاک کر دیں گے. جیسے ہی آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جائے گی، پھر آپ کیونکہ آپ نے ویریفائی کیا ہوا ہے، اپنی شکل دکھائی ہوئی ہے، پھر آپ بے شک جتنی مرضی نئے آئی پی ایڈریس سے کر لیں، نئی نیش بنا کے کر لیں. ٹھیک ہے. نئے پی سی، نئے لیپ ٹاپ سے آپ کر لیں، تو کبھی نہ کبھی وہ اپ ورک آپ کو پکڑ ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو سا ہے نا آپ اسکیمر سے بچیں، تاکہ آپ جو سا ہے وہ ایک اچھی اور سٹیبل آپ کی ہسٹری ہو، اپ ورک کے اندر ہی آپ کی سالڈ ہسٹری ہو، آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو. کیونکہ جتنا ہی آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے جابس میں اپلائی کریں گے، میں نے بھی انیشلی اکاؤنٹ جب میں نے بنایا تھا تو مجھے تقریباً 6 مہینے تک مجھے کوئی جاب نہیں تھی ملی. ٹھیک ہے. اور میرے کنیکٹس بھی ایسے ہی ویسٹ ہو گئے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے کنیکٹس خریدے، اور پھر میں آہستہ آہستہ دکھتا گیا کہ نہیں کیا کیا طریقہ ہے کہ ہم کنیکٹس کو بچا سکیں. اور پھر جیسی مجھے ایک آدھی چھوٹی جابس ملتی گئیں، میں نے انہی میں سے پھر اپنا سیو کیا. اور پھر جو سا نا الحمدللہ میں ایک ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بھی ہوں. تو مجھے جو سا نا ابھی کافی چیزوں کی سمجھ اس وجہ سے آ گئی ہے کہ میں بعض اوقات جابس پہ اپلائی ہی نہیں کرتا کہ نہیں یار آلریڈی اس میں جو سا نا اس نے بہت زیادہ ریکوائرمنٹ مانگ لی ہے، اس کا ٹائم بہت شارٹ ہے، یہ کوئی نہ کوئی درمیان میں جو سا نا وہ پنگا کرے گا، تو لہٰذا میں اس پہ اپلائی نہیں کرتا. لیکن خیر یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. ابھی کے لیے آپ وہی چیزوں پہ فوکس کریں جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اگر میرے سے کوئی چیز اور رہ بھی گئی ہوئی ہو، میں نے یا کوئی چیز غلط انفارمیشن دے دی ہوئی ہے، کیونکہ میرا ابھی بھی میں یہ مانتا ہوں کہ میرا ابھی بھی اپ ورک کا ایکسپیرینس کافی کم ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی دنیا ہے، اس میں میرا ایکسپیرینس کافی کم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جو مجھے نالج ہے وہ میں آگے پھیلاؤں، اور جو مجھے کئی غلط فہمیاں ہوں تو وہ میری کریکشن ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میری بھی جو سی ہے وہ کریکشن ایک طریقے سے ہو جائے گی. آئندہ کے لیے میں بھی ایک یوں کہہ لیں کہ وارن ہو جاؤں گا. اور آگے جو میرے یوں کہہ لیں کہ جونیئرز آ رہے ہیں، جو بھی میرے فالوورز آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بھی ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی ان چیزوں سے بچ جائیں گے، تو اس میں سبھی کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سا ہے اگلی ویڈیو کے لیے میں یہ سوچوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ چیزیں کر لی ہیں اور آپ نے جابس پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جاب میں ہم کیا کیا چیزیں لکھیں تاکہ کلائنٹ جو سا ہے وہ ہماری جاب کو ویو کرے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے ویو کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، یا پھر اس کے بعد وہ ہمیں ایٹ لیسٹ انٹرویو تو کر لے. ٹھیک ہے. اور اگر انٹرویو کرنے کے بعد وہ کس طریقے سے وہ ہمیں ہائر کرتا ہے، تو میں آپ کو کچھ اس طرح کی جون سی ہیں وہ جابس بھی لازمی اپنی دکھاؤں گا کہ میں نے کس طریقے سے اس میں ڈسکرپشن میں کیا کیا لکھا تھا اور کیا کیا چیزیں اس میں آئی تھیں. وہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے. ابھی کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.